My dear students, in this module we will learn regarding urbanization and socio-economic transformation in Pakistan. یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اربنائزیشن کا پروسیس ہے ہاؤ دیٹ از انفلوئنسنگ سوشل اینڈ اکنامک آسپیکٹ آف سٹی لائف. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو ہمارے موسٹ ڈینس سٹیز ہیں، میگا سٹیز ہیں، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اور ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح کے شہر ہیں کہ جو ہر ملک کے ہر کونے اور ہر حصے سے، ہر علاقے سے آنے والے لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور ان کو ایبزارب کرتے ہیں، ان کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں. تو نارملی جو میگا سٹیز ہیں ہمارے، وہاں پہ زیادہ ایک انکریز آف پاپولیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. سملرلی جو دوسرے سٹیز ہیں لائک فیصل آباد، گریجولی وہ بھی ایک میٹروپولس کی طرح ایکسپینڈ کر رہا ہے اور اس میں بھی پاپولیشن جو ہے وہ گریجولی انہانس ہو رہی ہے. اگر ہم پنڈی اور اسلام آباد جو کہ ٹوین سٹیز ہیں ان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی گریجولی پاپولیشن میں انکریز ہو رہا ہے. تو یو این کے کچھ فگرز جو ہیں ان کے مطابق دیز سٹیز ول گرو بائی 45 to 56% ان 2025 کہ 2025 میں یعنی 45 to 56% جو ہے ان میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اربنائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو اربنائزیشن بیسیکلی لوگوں کی لائف کو شیپ کرتی ہے، لوگوں کی لائف کو، ان کے بیہیورل پیٹرنز کو، ان کی بزنس ایکٹیویٹیز کو شیپ کرتی ہے. تو اس طرح سے ہر شہر کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اگر ہم اکنامک کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جیسے کراچی ہے اس میں ورائٹی آف اپرچونیٹیز ہیں امپلائمنٹ کے حوالے سے، اور ورائٹی آف بزنسز وہاں پہ ہیں، ہر طرح کا بزنس جو ہے کراچی میں ہمیں ملتا ہے. لیکن اسی طرح سے باقی جو شہر ہیں جیسے فرض کریں فیصل آباد ہے جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے زیادہ فیمس ہے، دوسرے کچھ شہر جیسے گوجرانوالا وہ الیکٹرانکس اور اسی طرح سے فین انڈسٹری ہیں وہاں پہ. سیالکوٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پہ کٹلری اور سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہیں اس طرح کی انڈسٹریز ہمیں ملتی ہیں. سپورٹس کے حوالے سے سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے کہ فیمس ہے. تو اس طرح سے ہر شہر کی جو ہے اس کی انڈیجنس ایک اکنامک سچویشن ہے، ایک اکنامک سسٹم ہے اس کا، اور اس میں جو ہے ایک خاص ریکگنیشن ہے ہر شہر کی ڈیو ٹو دیٹ اکنامک ایکٹیویٹی. تو اس طرح سے ساتھ ہی ساتھ مائیگریشن کے ساتھ یا اربنائزیشن کے ساتھ جو ایک دوسرا آسپیکٹ ہے دیٹ از چینج ان سوشل پیٹرنز، چینج ان بیہیورل پیٹرنز. جیسے جیسے لوگ جو ہیں وہ شہر میں آ کے ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو وہ شہر کی جو کلچر ہے اس کو لرن کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی اپنی لوکیلٹی کے حوالے سے، اپنے امیجیٹ انوائرمنٹ کے حوالے سے لوگوں کے بیہیویئر میں چینج آتی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اربن سوشالوجسٹ جو ہیں وہ اس چیز کو برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جو امیجیٹ انوائرمنٹ ہے، جو سٹی انوائرمنٹ ہے، وہ الٹیمیٹلی ہمارے بیہیورل پیٹرنز کو چینج کرتا ہے. تو اس طرح سے یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایگریکلچر جو ہے دیٹ کنٹریبیوٹس لیس دین 25% شیئر ان جی ڈی پی گریجولی. اگر ہم 51 میں دیکھیں 1951 میں تو جو ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن تھا ٹو دا اکانومی آف دا کنٹری وہ اراؤنڈ 50% کے قریب تھا، 52 to 53%. لیکن گریجولی ود دی اربنائزیشن پروسیس، کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف آئے ہیں، اور حالانکہ اس کے باوجود کہ جو مشینری ہے، جو ایگریکلچرل اکوپمنٹس ہیں ان میں بھی بہتری آئی ہے، چینج آئی ہے، لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں لوگوں نے اڈاپٹ کی ہے، لیکن ہمیں اس پہ کانشیس ہونا چاہیے کہ جو اوور آل کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر سیکٹر کا وہ ڈیکریز ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی جو لینڈ لارڈ ہیں یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں
وہ ادر دین ایگریکلچر دوسرے پروفیشنز میں شفٹ ہو رہے ہیں، اور شہر میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر یا باقی فیسیلیٹیز کی وجہ سے وہاں پہ رہنا جو ہے وہ ایک مین فیکٹر ہے۔ تو اس طرح سے کہ یہ جو اکانومیز ہیں، یعنی ولیج کی اکانومی اور شہر کی اکانومی میں اب زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس طرح سے اوور آل اکنامک آسپیکٹ میں بھی چینج آ رہا ہے کہ گریجولی جو سٹی اکانومی ہے دیٹ از چینجنگ، انڈسٹریلائزیشن ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے، اور آئے دن انوویشن ہے بزنس ایکٹیویٹیز میں۔ فار ایگزامپل آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت زیادہ بزنس ہے جو کہ صرف اربن ایریاز میں ہے۔ اسی طرح سے ود دی پیسج آف ٹائم ڈفرنٹ انڈسٹریل یونٹس جو ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے بھی جو اکنامک چینج آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی لوگوں کے جو سوشل آسپیکٹ ہے لائف کا اس میں بھی ایک چینج آیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو ایک شہر کی ڈائنامکس ہیں، اربن سیٹنگ کی جو ڈائنامکس ہیں ان سب میں چینج آ رہا ہے، یعنی گریجولی ہم ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن کم کر کے ہم اب دیکھتے ہیں کہ اکنامیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو سروسز کا کنٹریبیوشن ہے، ڈفرینٹ سروسز کا ہمارے جی ڈی پی میں، وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اربنائزیشن جو ہے اس کی وجہ سے دونوں آسپیکٹ، یعنی ہماری لائف کا سوشل اور اکنامک آسپیکٹ جو ہیں وہ اس میں چینج آ رہی ہے اور وہ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں۔